زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد زبیر صاحب کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور تمام معزز مہمانان گرامی السلام علیکم۔ بطور نمائندہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ کرناٹک میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے۔ جس طرح یہ آئی آج کل ایکسپریسی آئی ہوئی ہے، یہ پہلے جو ڈرگ تھی یہ ان کو ریپلیس کر رہی ہے، یہ بھی ڈرگ ہے۔ تو اینٹی نارکوٹک فورس اس سلسلے میں 3 طرح کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ڈرگ سپلائی ریڈکشن، اس میں ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ دوسرا ہے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن، اس میں ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اور ساتھ علاج بھی کرتے ہیں۔ میں بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے استقبال کی طرف پھر ہمارے ڈائریکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں صاحب اینٹی نارکوٹک فورس کے ہمارے بھائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک اچھے کام کے لیے اپنا ٹائم نکالا، یہاں پر آئے۔ اچھا جی جی اچھا 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 جی 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 بالکل ٹھیک ہے۔ اٹک میں ہم نے آج ایسے جگہ کا افتتاح کیا کہ جہاں یہاں پہ منشیات کے لوگوں کا علاج ہوگا۔ ہم پہلے بھی پشاور میں کام کرتے تھے منشیات کے خلاف، اور یہاں ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، وہاں پہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ پھر ہمیں اٹک سے بہت پیشنٹس آتے تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم اٹک کے لوگوں کے لیے اٹک میں ہی ان کا ریہیب سینٹر بنائیں جن میں یہاں پہ ان کا علاج ہو، یہاں سے صحت یاب ہو کے نکلے۔ میں ہوں جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر نیوز نیٹ ورک۔ اٹک منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے سدھار ویلفیئر آرگنائزیشن کے تعاون سے قائم کیے گئے بحالی مرکز کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار حیدر علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر زبیر ملک، انچارج اینٹی نارکوٹک فورس محمد ثقلین اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ بحالی مرکز کے ایڈمنسٹریٹر علی جاوید نے تقریب میں آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مکمل رپورٹ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اور آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کے درمیان سدھار ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب کی میزبانی کر رہا ہوں۔ آئیے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی پاک کلام سے۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد امین صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں وہ جس من میں جس من میں سما جائیں وہ من میلا نہیں ہوتا. محمد زبیر صاحب کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے وائن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور تمام معزز مہمانان گرامی السلام علیکم. بطور نمائندہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ ضلع اٹک میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، ایک علاج گاہ قائم کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اس وقت اٹک لیول پر کوئی ایسی علاج گاہ موجود نہیں ہے. ہمارے سے جو لوگ اپروچ کرتے ہیں تو ہم کبھی ان کو صوبہ خیبر پختونخوا بھجواتے ہیں. کبھی کچھ عرصہ پہلے وہاں جنرل ہاسپٹل میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا. وہ اس وقت چٹھا صاحب کمشنر تھے، انہوں نے 50 بیڈ کا ادارہ قائم کیا تھا، وہاں بھجواتے تھے. چٹھا صاحب کے بعد وہ بھی وہاں پر ادارہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال تھی. اس سلسلے میں جب میرے پاس یہ ساتھی آئے کہ ہم یہ ادارہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم منشیات کے عادی افراد کا علاج کر سکیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور میں نے ان کو اپنی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلایا ہے. اس سلسلے میں میں تھوڑا سا ایک بات بیان کرنا چاہوں گا کہ منشیات کے سلسلے میں 3-4 کمپوننٹس ہیں. پہلے ہے کہ اس کی سپلائی کو روکا جائے. تو یہاں چونکہ ہمارے پاس نارکوٹک کنٹرول کے آفیسر بیٹھے ہیں، میں ان سے اسپیشل گزارش کروں گا اور دلی تھا گہرائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں خصوصی طور پر اپنا وہ ایسا چیک قائم کریں کہ یہاں پر منشیات کی سپلائی کم سے کم ہو. اس کے بعد دوسرا ہے علاج، کہ یہاں پر یہ ٹریٹمنٹ ان کی جائے جس کے لیے علی صاحب ادارہ قائم کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آگے ہے پھر ریہیبلیٹیشن. اصل میں نے خود 4-5 سال جنرل ہاسپٹل پنڈی میں ماڈرن ڈرگ ایبیوز سینٹر میں کام کیا. سب سے جو میں نے وہاں پر کمی دیکھی کہ وہاں بھی علاج تو ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ لوگ اسی سوسائٹی میں چلے جاتے تھے. اور میری اپنی ریسرچ کے مطابق جتنے بھی لوگ منشیات کے عادی ہوئے ہیں وہ سوسائٹی سے ہوئے ہیں، کمپنی سے ہوئے ہیں، کہ ان کے 1-2 دوست، کسی کے 1-2 دوست منشیات کے عادی ہیں، انہوں نے تیسرے کو یا چوتھے کو لگا دیا. اچھا اب ان کی سوسائٹی بن گئی، یہاں سے ان کا علاج ہوا، پھر وہ اسی سوسائٹی میں چلے جائیں گے. اس لیے میں یہاں چونکہ ہمارے پاس بہت سے یہاں مہمان اور ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں،
मैं ये चाहूँगा कि इस लेवल पर भी काम किया जाए। मुल्तान में सिर्फ महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से एक सरकारी इदारा है, वहाँ पर मंशियात का 6 माह का टोटल इलाज है। पहले 3 माह उनकी ट्रीटमेंट होती है। अगर उस दौरान वो मंशियात का आदि फर्द या उसको हम मरीज कहते हैं, बेसिकली वो मरीज हो जाता है, क्योंकि वो ख़ास तौर पर साइकोलॉजिकल या नफसियाती मरीज तो मान ही जाता है, मुआशरती पेशेंट भी बन जाता है। वहाँ अगर वो 3 महीने उनके साथ तावन करता है तो अगले 3 महीने उसको उसी सेंटर में सिलाई का, वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, इस तरह के हुनर सिखाए जाते हैं। जब वो सोसाइटी में वापस आता है तो अपने हाथ में कुछ लेकर आता है। तो मैं अली से ये गुजारिश भी करूँगा कि इस तरफ भी खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए, और अगर ये रिहेबिलिटेशन कायम करने में, रिहेबिलिटेटिव इदारा कायम करने में कामयाब हो गया तो मैं ये समझता हूँ ये पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक के लिए, बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। मेहमानों खुसूसी और बाकी सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह ये आइस आई हुई आजकल, एक्सटेसी आई हुई है, ये पहले जो ड्रग्स थी ये उनको रिप्लेस कर रही है ये जो ड्रग्स है। तो एंटी नारकोटिक्स इस सिलसिले में 3 तरह काम कर रही है। सबसे पहले तो ड्रग सप्लाई रिडक्शन, उसमें हम लोगों को पकड़ते हैं। दूसरा है ड्रग डिमांड रिडक्शन, उसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं और साथ इलाज भी करते हैं। अवेयरनेस ऐसे कि बहुत सारे लोग लाहिकनी में इस बीमारी का, नशे का शिकार हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ज़्यादातर दोस्त यार इसी तरह लेवल में बैठे हुए तो आकर करते हैं, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को और आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है। हमारे भी यहाँ पे इस इलाके में इस्लामाबाद में MATRC के नाम से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वो 100 बेड का है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इलाज है। और वहाँ पे जब इलाज हो जाता है उसके बाद फिर हम उनकी री इंटीग्रेशन भी करते हैं, कोई उनको काम वगैरह भी सिखाते हैं। तो जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा है कि इलाज उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं है कि जब तक वो बंदा जो है वो नशे की तरफ दोबारा नहीं आता। ये लोग जब एक दफ़ा इलाज हो जाता है तो दोबारा से पुराने दोस्तों में बैठते हैं और फिर दोबारा इस नशे का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक एडिक्ट का इलाज किया जाए तो उसको फिर ऐसी कंपनी से दूर रखा जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है इसका इलाज का। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और इंशाल्लाह आगे भी हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे और इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छे मुस्तक़बिल काम की तरफ जो अपना कदम उठाया। फिर हमारे डायरेक्टर साहबान जो यहाँ पर बैठे हैं, सोशल वेलफेयर के ज़ुबैर साहब और एंटी नारकोटिक फोर्स के हमारे भाई, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी एक अच्छे काम के लिए अपना टाइम निकाला, यहाँ पर आए और बेहतरीन गुफ्तगू की। क्योंकि नशा यकीनी तौर पर एक लानत है और आजकल नशे की जो मेन वजह मेरे ख्याल से है वो फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है और माशी सूरत हाल भी जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। कारोबार लोगों के इस टाइम पर जो है वो नहीं चल रहे, महंगाई का दौर है। तो जब बिलखुसूस नौजवान जब वो फारिग बैठते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ही वो मंशियात जो है वो उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और आजकल अजीब अजीब किस्म का जो है वो नशा आया हुआ है, जैसे हमारे भाई ने बताया है आइस है और एक और भी इन्होंने नाम दिया था वो है
ایکسٹیسی. ابھی پتہ نہیں ہوتی کیا ہے, میں نہیں پتا اس کا, لیکن یہ یقینی طور پر وہ جیسے انہوں نے کہا کہ سنتھیٹک ڈرگ ہے, اور سنتھیٹک ڈرگ جو ہے اس میں یہ کیمیکلز اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ نوجوان جو ہے ہمارے ان کو اس کی لت لگ گئی ہے. تو میں تو ایک پولیٹیکل نمائندہ ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کا, اور میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ این ایف کا کام ہے, اور ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بلا تفریح جو ہے اس کو اکراس دا بورڈ ڈسٹرکٹ اٹک میں جو ہے اس کے خلاف ایک آپریشن کیا جائے, جس میں منشیات کے جو سپلائرز ہیں سب سے پہلے ان کو ٹارگیٹ کیا جائے. ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو پتہ ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو چھپ نہیں سکتی. تو یہ کراس دا بورڈ اس پہ جو ہے وہ ایک تگڑا سا آپریشن کیا جائے, اور جو یہ ڈرگ سپلائرز ہیں ان ڈرگ سپلائرز کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جائے, چاہے وہ چھوٹا سپلائر ہے چاہے وہ بڑا سپلائر ہے. اور پھر ہم جیسا سیاسی اگر اس کی سفارش لے کر رہے ہیں تو اس کو بھی پرچے میں کیا جائے, اس کو بھی اٹھا کے اندر پھینکا جائے, چاہے وہ ایم این اے ہے چاہے وہ ایم پی ہے چاہے وہ جو بھی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منشیات جو ہے یہ اس ملک اور اس قوم کا مستقبل تباہ کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اچھے بھلے گھر کے لڑکے, ایون دو لڑکیاں بھی, اب میں اسلام آباد جاؤں تو وہاں پر لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ منشیات والی ہیں. اٹک کی بھی صورت اٹک کی صورت حال کو مختلف نہیں ہے. تو میں ڈائریکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ایک آپریشن کریں, بالخصوص ڈرگ سپلائرز کے ان کو اٹھائیں, ان کے اوپر ایف آئی آرز کریں, اور جو بھی ان کی لیگل معاملات ہیں اس میں دیکھیں. پھر یونیورسٹی اور کالجز کے باہر جو سپلائرز کھڑے ہوتے ہیں, جو اندر کینٹین والا ملا ہوتا ہے ساتھ, ٹیچرز استاد اساتذہ جو ہے وہ بیچارے تنگ ہیں ان سے, کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے کیس آتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی نشاندہی کریں اور ان لوگوں کو اٹھائیں. اور ہمارے جو نوجوان دوست ہیں, ہمارے یونیورسٹی گوئنگ فیلوز جو ہیں جو یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو ایک اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے اے این ایف کی طرف سے. اور اس میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اگر ہماری ضرورت آپ کو کہیں پر بھی پڑی تو ہم انشاءاللہ آپ کے بالکل گندے کے ساتھ کرنا ملا کر سکیں گے. خالی میں نہیں, پورا کا پورا انشاءاللہ گورنر ہاؤس آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کو جہاں پر ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, جہاں پر گورنر صاحب کی ضرورت پڑی گورنر صاحب سے آپ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, اور مل کے جو ہے وہ ایک چیزوں کو پین ڈاؤن کر کے اسٹریم لائن کر کے اور ایک اسٹریٹجی بنا کے جو ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف ایک تگڑا سا جو ہے وہ پورے ضلع اٹک میں آپریشن ہونا چاہیے, تاکہ وہ پورے پاکستان میں ایک مثال بنے. تو ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ ضلع کو ہیڈ کر رہی ہیں, نارکوٹکس اے این ایف سے ان کا تعلق ہے. اور علی صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہترین کام کیا ہے اور ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے آپ نے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے مہربانی کی تو آپ کے اس ادارے سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی واپس ہوگی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ری ایپ سینٹرز میں لے کر آتے ہیں بچوں کو بچیوں کو, تو اس ٹائم پر وقتی چھوڑ پر جو 5-6 مہینے ان کے پاس رہتے ہیں, سال رہتے ہیں, اس میں تو وہ اوبیس بات ہے ڈرگ نہیں یوز کر سکتے. لیکن جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ادھر سے گیٹ سے باہر نکل کے جائیں گے تو پھر ان کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ یہاں سے باہر نکلیں گے, مہینے اتنی استعمال کریں گے, وہ ان کی باڈی کو جو ہے اس کی کریونگ تو ہوتی رہے گی, ان کو وہ مزہ وہ نشہ وہ چیز وہ دوبارہ چاہیے ہوگی. تو اس چیز کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ ایک $1 ملین کوشچن ہے, اور یہ میرے پاس تو کوئی کوشچن نہیں ہے, اس کا کوئی آنسر ایسا چاہیے. تو علی صاحب کچھ ایسا کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائیں کہ جب ادارے سے بچہ یہاں سے باہر نکل کر جائے تو وہ دوبارہ نشے والی سائڈ ورنہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گی اس دیکھنے سے. بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں اچھا جو آپ نے سفر بنایا ہے جی جی اس میں کتنے پیشنٹ کو سہولت ہوگی, یہ اچھا کتنے مہینے کا ہوگا, اچھا
تو ان کے لیے کیا सहूलतें ہیں اچھا۔ اور آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ نے جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ ضلع اٹک میں ہم نے آج ایسے جگہ کا افتتاح کیا کہ جہاں یہاں پہ منشیات کے لوگوں کا علاج ہوگا۔ ہم پہلے بھی پشاور میں کام کرتے تھے منشیات کے خلاف، اور یہاں ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، وہاں پہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ پھر ہمیں اٹک سے بہت پیشنٹس آتے تھے، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم اٹک کے لوگوں کے لیے اٹک میں ہی ان کا ریہیب سینٹر بنائے، جن میں یہاں پہ ان کا علاج ہو، یہاں سے صحت یاب ہو کے نکلے۔ اور صحت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ان کو کوئی اسکل سکھائیں گے یہاں پہ۔ یہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ 3 منتھس کے لیے ہم ان کو پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں گے۔ ان 3 مہینوں میں ان کا فوڈ، میڈیکیشن، سیشنز، کاؤنسلنگ، تھراپیز، یہ سب کچھ ہی ہمارے ہاسپٹل میں ہوگا۔ جو یہاں 45 ڈیز ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد ان کا ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے۔ جی کتنی ہے آپ کی اس سلسلے میں؟ جو جتنا پیشنٹ پہ ہمارا ایکسپینس آتا ہے ہم اتنی فیس چارج کرتے ہیں۔ 30,000 روپے ماہانہ ہم چارج کرتے ہیں۔ اس میں کھانا پینا، رہائش، میڈیسنز، کاؤنسلنگ، سیشنز، میڈیکل چیک اپ، یہ سب کچھ اس میں انکلوڈ ہوگا۔ اچھا، لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں گے؟ اگر کوئی بندہ اٹک کا آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو جی کوئی نمبر ہے یہ کیا آپ؟ جی ہمارا نمبر ہے، فون نمبر ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ ہم شو کر دیں گے۔ جی آپ نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔